ایک تو یہ نا خدا نے خواستہ پہلے عذاب دو اور پھر جنت میں گئے، جب آخرت اچھی ہو گئی لیکن پہلے عذاب بھی ہو گیا خدا نے خواستہ، تو تینوں دعائیں ہو گئی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل۔ کتنی جامع مانے دعا ہے۔ تو یہ تو ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، آنے سے آنے کو یاد بھی ہوتی ہے، تقریباً لوگ کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ وہاں دعاؤں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ دعا پڑھ لی جائے، ورنہ درود پاک پڑھتے رہے۔ اچھا طواف یاد رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ویسے تو تسبیح لوگوں نے پکڑی ہوتی ہے اور اس طرح بھی کرنے ہوتے ہیں۔ میں کبھی دیکھیے مجھے بتاتے رہیں گے کوئی ہمارے تنظیم ہوتے جو آپ انشاءاللہ جلدی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس بیٹھنے کی جلدی بات ہے۔ تو میں کیا کر رہا تھا، استعمال کر لیں، 7 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے تو وہ بھی استعمال کر لیں، انگلیوں پہ یاد رکھ لیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ ایک تسبیح 7 دانوں یہ رکھ لیں، یہ ہے تو چھلا، ویسے چھلا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہننا وہ زینت مقصود نہیں ہے، یہاں پر تسبیح کو روکنا مقصود ہے، تو پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پلاسٹک ہو تو زیادہ بہتر ہے، مطلب یہ بھی چل جائے۔ یہ 7 آنے تو یوں مطلب یاد رہے گا کہ ایک یا انگلی رکھ دی، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ۔ ایک اور طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ 7 چکروں میں 7 قسم کے اذکار رکھ دیں جو آپ کو یاد ہو، کہ مثال کے طور پہ پہلے چکر میں میں نے کلمہ شریف ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، دوسرے میں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے، تیسرے میں میں نے درود پاک پڑھنا ہے، چوتھے میں میں نے سبحان اللہ، پانچویں پہ الحمدللہ، چھٹے پہ اللہ اکبر، ساتویں میں نے استغفار کرنا، اپنے ذہن میں جو رکھتا ہوں، کیونکہ خود یاد ہوگا نا تو جو پتا ہوگا کہ یہ ورد میں کر چکا ہوں، یہ اگلا ورد کر چکا ہوں، 7 چکر یاد رہے، یہ بھی ایک طریقہ ہو۔ ورنہ جو سہولت ہو آپ کو یاد رکھنے کی اس طرح یاد رکھیں۔ طواف ہمارا مکمل ہوا، 8واں بھی استعلام کر کے تو پھر طواف سے نکل۔ یہ یاد رہے کہ طواف کے دوران تو نمازوں کے آگے سے گزرنے میں نمازی کی حضرت نہیں، لوگ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں اپنا طواف کی رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو واجب، تو آگے سے گزرنے میں حرج نہیں ہے کیونکہ طواف کی نماز کی طرح ہے۔ لیکن جیسی طواف ختم ہوا تو اب آگے سے نہیں گزریں گے، بالکل قریب سے 2-3 صفحے قدموں سے چھوڑ کر تو گزر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد ہو تو موضوع سجود کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن قریب سے نہیں گزرے۔ تو لہٰذا طواف جب ختم ہو جائے تو پھر بڑی احتیاط کے ساتھ پیچھے کی طرف آنا ہے، آب زمزم کی طرف آنا ہے طریقے سے، یا اپنے لہرہ میں 2 رکعتیں پڑھنی واجب طواف کی، تو وہ کہیں بھی پڑھ لیں 2 رکعتیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اگلا عمل منتظم سے نپٹنا ہے، اگر آسانی ملے اور خوشبو سے امن ہوتا نہیں، اگر ہو تو منتظم سے لپٹنا سنت ہے، لپٹے، چہرہ لگائے، ہاتھ لگائے، روئے، گڑ گڑائے، تو لیکن احرام باندھا ہوا ہے تو اگر کسی نے خوشبو وہاں لگائی ہوئی ہے تو پھر مطلب خطرہ ہے، یہ نہ ہو کہ دم لازم آ جائے، خوشبو زیادہ لگ جائے، مسئلہ ہو جائے۔ اور ویسے بھی وہاں تک پہنچنا بھی مطلب دھکے دے بغیر بڑا مشکل ہے، اور عورتوں سے بچے بغیر بڑا مشکل ہے۔ تو وہ اگر نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، آئے آب زمزم پیے، آب زمزم کے پاس آ جائے، اور کوشش کریں کہ کولر کے اوپر ایک وہ ٹھنڈا کولر ہوتا ہے جس کے اوپر مبرد لکھا ہوتا ہے، اور دوسرا غیر مبرد لکھا ہوتا ہے، موٹا غیر مبرد ٹھنڈا نہیں اور مبرد ٹھنڈا ہے، تو کوشش کریں کہ جو ٹھنڈا نام اس کو پیے، کہ جب تک یہ نہ ہو کہ گلا پکڑا جائے، اور گلا خراب ہو جائے تو بخار بیماری تو پھر تو سارے کام ہو گئے، یا مکس کر دیں، تھوڑا یہ ڈال دیں تھوڑا وہ ڈال دیں، چلو بالکل گرم نہ ہو، ہوتا نارمل پانی اتنا گرم نہیں ہوتا کیونکہ جگہ تقریباً ٹھنڈی ہوتی ہے، اس وجہ سے بالکل گرم پانی نہیں ہوتا، تیل کی طرح گرم یا نیم گرم یہ نہیں ہوتا، عام طور پہ نارمل ہی ہوتا پانی، تو وہ پیے، خود نکالنا چاہے بہتر ہے، اور دوسرا بھی کوئی دے دے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کھانا کعبہ کی طرف رخ کر کے اب آب زمزم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زمزم جس کے لیے پیا جائے زمزم اس کے لیے وہی ہے، اس شخص کے لیے
یعنی جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس لیے آپ زمزم پی رہا ہوں. اے اللہ میری مغفرت فرما دے, میرے والدین کی مغفرت فرما, میرے والدین کی بخشش فرما, میری خیر فرما, میرے گھر والوں کی خیر فرما, جو دعائیں کرنی ہیں, میرے ملک کی خیر فرما, ملک پاکستان کی خیر فرما, اس کو سنتوں کا گہوارہ بنا, عمل کا گہوارہ بنا. جو بھی دعائیں آپ کو دل کرے دعائیں مانگو. اچھا, آب زمزم اسی طرح کھڑے ہو کر پینا یہ سنت. آب زمزم کھڑے ہو کے پینا یہ سنت ہے, کھڑے ہو کر پینا. خانہ کعبہ کو دیکھیں, یہ بھی مستحب ہے کہ پیے آدمی اور چہرہ اٹھا کے کعبہ کو بھی دیکھے. عجیب روحانی منظر کہ زمزم پی رہے اور کعبے پہ نظر جا رہے. اللہ سارے مسلمانوں کو بار بار نصیب فرمائے. آب زمزم پینے کے بعد اگر سر پہ ڈالنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے, چہرے پہ ڈالنا چاہے سر پہ ڈالے, ملے. اور آب زمزم جی بھر کے بھی, اس میں شفا ہی شفا. ٹھنڈا نہ پیے زیادہ کہ آپ کو ٹھنڈک کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے. آب زمزم میں کوئی مسئلہ نہیں, جتنا چاہے آب زمزم پیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں فرق یہ ہے کہ ہم یعنی مسلمان کو بھر کر پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں آب زمزم, اور منافق جو ہے وہ پیٹ بھر کے نہیں پیتے. تو آب زمزم پینے کے بعد اب ہم ایک حصہ اس کا مکمل ہوا. اس کے بعد صحیح کی طرف جانا. یاد رہے کہ صحیح سے پہلے بھی استعلام کرنا. تو قدرتکاری کی طرف جانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا رش, بڑے معاملات ہیں. تو آپ صحیح کی طرف جب جائیں گے تھوڑی گراؤنڈ فلور کی طرف جاتے ہوئے بھی تھوڑی جو ہے نا وہ اوپر چڑھنا پڑتا ہے. چڑھائی ہے, ہلکی سی چڑھائی ہے, تو اس کے اوپر جو ڈالنا. اس کے تقریباً اینڈ تک پہنچے گے نا تو وہاں بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ سیل ہے کعبہ. کعبہ نظر نہیں آ رہا تو وہاں استعلام کر لیں. اس طرف جاتے ہوئے چڑھائی آتی ہے, لیکن جانا پڑتا ہے تو چڑھائی ہے, کھردری جگہ ہے, فرش اس طرح کا بنایا ہوا کہ پھسلن نہیں ہوتی. ویسے بھی سکون ملتا ہے. طواف کرنے میں چلنے کے بعد پاؤں جب اس طرح کی زمین پہ آتا ہے تو پاؤں کے نیچے سے سکون ملتا ہے. ہمارے پنجابی میں ٹکور ہوتی ہے تھوڑی پاؤں, اور گرم ہو تو زیادہ ٹکور ہوتی ہے, اچھا محسوس ہوتا ہے. اس کے اوپر چلتے چلتے جب آپ اس لائٹوں کی سیٹ پہ آئیں گے نا تو وہاں خانہ کعبہ کو وہی حجر اسود کے سامنے آ جائے کہ وہاں پیچھے دیکھیں تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں بالکل اینڈ تک پہنچنے سے تھوڑا پہلے, بالکل قریب. اچھا, وہاں پہنچیں گے تو گراؤنڈ فلور پہ رش ہوتا ہے. اوپر اگر جانا چاہیں تو وہی گراؤنڈ فلور کے اوپر سے ہوتے ہی دوسری طرف اگر جانا چاہیں تو جس طرح یہاں سے نماز ہو رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے, دو جگہ پہاڑی پہ اس سے نکلتے ہوئے اگر دروازے سے نکلیں گے تو وہاں آگے سیڑھیاں جا رہی, وہ فرسٹ فلور پہ لے جائے گا. اور سیکنڈ فلور بھی ان دنوں تو پورا ہوگا, آج کے دنوں میں سیکنڈ فلور میں جانا چاہے وہاں چلے. تو صحیح صفا الی مروہ یہ ایک چکر, یعنی صفا سے شروع کرتے ہیں مروہ کی طرف ایک چکر, پھر مروہ سے شروع کرتے ہیں صفا کی طرف یہ دوسرا چکر. آنا جانا ایک چکر نہیں ہے, صرف جانا ایک چکر, آنا دوسرا چکر. 6-7 چکر لگانا. اچھا, ان جو صحیح کے 7 چکر ہیں ان میں کچھ باتیں قابل غور ہے, قابل توجہ. ایک ہے میلین اخدرین کے درمیان دوڑنا, یہ مردوں کے لیے سننا ہے, عورتوں کے لیے. جو رمل اور استواء تھا وہ مردوں کے لیے خالی تھا, عورتوں کے لیے. عورتوں میں احرام کی چادریں تو نہیں ہو رہی ہوتی, آپ لباس پہنا ہو تو نہ استواء کریں گی نہ رمل. اور رمل, استواء اور میلین اخدرین کے درمیان دوڑنا یہ مردوں کے لیے سننا. لائٹیں لگی ہوتی ہیں بالکل واضح نظر آ رہا تھا. تھوڑے صفحہ کے آگے چلیں گے تو تھوڑی دیر میں وہ سب پر لائٹیں شروع ہو جائے گی. وہاں دوڑیں گے اور جہاں ختم ہوگی تو وہاں رک جائیں گے, وہاں اس طرح چلے گا طریقے سے نارمل چلے گا. آتے جاتے میلین اخترین پہ دوڑنا یہ مرد کے لیے سننا ہے. لیکن پیٹ ماشاء اللہ دوڑیں گے ریس لگا رہے, کئی لوگ آپس میں ریس سے لگا رہے ہیں. جس طرح یوں سمجھیں کہ آدمی تیز چل رہا ہو تو کچھ کبھی تھوڑا تیز چلنا شروع کر دیتا ہے. واقعی کی طرح میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, واقعی کر رہا ہو شروع کرتا ہے. کبھی کہیں جانے میں جلدی ہو تو تھوڑا تھوڑا وہ ہلکا ہلکا دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اس انداز سے مطلب دوڑ. یہ وہ ادا ہے جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ہے. اس وقت ضرورت
بیٹے کو پانی کی حاجت، اس وقت ان کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے پہاڑ کو چلتے ہیں، دور سے ایسا لگتا ہے پانی ہے، سیراب نظر آتا ہے، اب نیچے اتر کے چلتی ہیں، پھر بے قراری ہوتی ہے کہ جلدی پہنچو، دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر نارمل چلتی ہے، اس دوسرے پہاڑ پہ پہنچی تو پانی ہے ہی بنی گئی، پھر واپس کی طرف آئی کہ بیٹے کو کوئی نقصان نہ بچے، پھر پہنچ گئی ہے تو یہ مینین اختراع والی جگہ ہے جہاں دوڑنا شروع کر دیتی ہے، جلدی بیٹے کے پاس پہنچو، ادھر سے اس لیے تھوڑی جلدی پانی کے پاس پہنچی، ادھر جلدی اس لیے کہ بیٹے کے پاس پہنچی، تو یہ وہ دوڑتی ان کی پیاری ادا رب تعالیٰ کو اس طرح پسند آئی، ایک نبی کی محبت کے لیے، اپنے بچے بیٹا ہے لیکن ہے تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی محبت میں دوڑے، اپنے سرتاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے آئی، جان ٹھہری، اس گرانے کے اندر آ گئی، کچھ کھانا پانی لے کے، کیونکہ رب کا حکم ہے، رب کی اطاعت میں، اپنے شوہر کی اطاعت میں، بیٹے کی محبت میں کر رہی، یہ ادا رب کو اس طرح پسند آئی ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے اس طرح کرنے کو سنت قرار دی گئی، کہ مینین اختراع کے درمیان دوڑنا اور صحیح کو واجب قرار دے دیے، اس طرح چاہنا، اب پانی کی عادت نہیں، اب تو پکے فرش بن چکے، لیکن پھر بھی سردار پڑا رہا، اچھا مزے کی بات آپ نے غور کیا ہوگا، توڑی عورت ہے، ادا کو برقرار رکھنا ہے، عورتوں کے لیے تو پردے کا حکم، اس وقت تو پردے کے معاملات اس لیے نہیں تھے کہ وہاں کو مرد تھے ہی نہیں، طلاق کرنا طلاق، اب تو اولاد ہے تو اس سنت کو باقی رکھنا ہے، تو مردوں کے لیے سنت قرار دیں گے کہ مرد ادا کرے اس طرح، عورتیں پھر بھی ادا نہ کریں، ادا کو باقی رکھنا ہے تو مردوں کے لیے سنت قرار دیں گے، اور عورتوں کے لیے پردے کی رعایت کرنی ہے تو عورتوں کے لیے سنت نہیں، صلوا علی الحبیب، صحیح کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو یہ یاد رہے کہ صحیح کے لیے بابوز ہونا بہتر ہے، ضروری نہیں، جبکہ طواف کے لیے بابوز ہونا ضروری تھا، وہ میں نے بتا دیا کہ بے وضو کریں گے تو دم وغیرہ لازم آ جائے، اور صحیح وغیرہ اگر بے وضو کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں افضل یہ ہے کہ بابوز ہو، صحیح اور طواف کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ کرے بلا وجہ۔ اچھا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، یہاں پر لوگ دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ ویل چیئر میں صحیح شروع کر دیتے ہیں، طواف شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات تو یہ نا الیکٹرک آج کل چیئر آ گئی تو کھیلتے کودتے جو ہے نا پتہ چلا کہ کچھ کرایا نہیں دیا اور صحیح ہو رہی بڑے بدل، تو یاد ہے کہ اگر بلا عذر صحیح اس طرح اوپر کی ویل چیئر پہ یا اس گاڑی پہ، الیکٹرک گاڑی پہ، تو دم لازم آ جائے، بلا عذر اگر اس طرح صحیح کی تو مسئلہ خراب ہے، اس طرح بلا عذر طواف کرنا بھی اس کے اوپر حرام ہی ہے، وہاں بھی مسئلہ خراب ہو، تو لہذا طواف بھی اپنے پاؤں پہ کرنا ہے، جتنی مرضی تھکاوٹ، تھوڑی تھکاوٹ تو آپ نے آرام کرنے، تھوڑا پانی پی کے بیٹھ جائیں، اچھا وہاں ویسے یہ دیکھا ہے آپ 2-4 منٹ 5 منٹ کے لیے کہیں بیٹھ جائیں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ نے دم پی لیا، ویسے بیٹھ گئے، 5 منٹ بعد تھکاوٹ ختم ہو جائے، میں نے تو یہ محسوس کیا ہے، ہمارے ہوتا ہے کہ طواف کر کے صحیح کرنے کے بعد تو آتے تھے، مطلب وہاں پر ابھی حل کروانے کے لیے جانا والا تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رک جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ کیا نہیں، تھکاوٹ اتر جاتی، تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ گئے یا صحیح کرنے کے بعد وہی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تو اتر جائے تھکاوٹ، تو تمام کے بعد اگر تھکاوٹ ہو جائے تو تھوڑی دیر بیٹھ 5-10 منٹ بیٹھ جائے، آپ دم پیے تو تھوڑا آرام کریں گے تو دوبارہ فریش ہو جائے، پھر کر دیں، تھکاوٹ جتنی مرضی ہے صحیح سواری بھی نہیں کرے، کسی طرح کی سواری، چاہے یہ ویل چیئر ہو، الیکٹریکل چیئر ہو، کوئی بھی اس طرح کی چیز اس کے اوپر نہیں کریں گے، اپنے قدموں پہ کریں گے، ٹھیک ہے،
اور ہم اس رہے اگر سخت بیمار ہے آدمی نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، کوئی پاؤں پہ پھوڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، پر عذر ہے کہ پیدل کر نہیں سکتا، تو آپ اسے اجازت، آپ اسے رخصت. بہت زیادہ بوڑھا شخص ہے اسی بھی رخصت ہوتے ہیں. ظاہر بہت زیادہ بوڑھا شخص ہے، چل نہیں سکتا، اتنی شرط ہے، بعض وقت بوڑھے ہم سے زیادہ تیز چل رہے ہو. تو واقعی ہر آدمی اپنی عذر خود سمجھتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہو سکے تو وہاں رہنمائی لے لے. کوئی سنی عالم صاحب ہوگا آپ کے ساتھ بھی ماشاء اللہ موجود ہے، تو رہنمائی آدمی لے لے کہ میری یہ کیفیت ہے تو اس پہ چیئر پہ کر لوں یا نہیں کر کروں. تو خواتین کے مسائل بات کا ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کے، تو عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عذر وہی ہے کہ اس پیدل چل کے کر ہی نہیں سکتے، شدید تکلیف کا باعث بنے یا کرے گا کوئی نقصان ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، کوئی مسئلہ ہو، تو یہ آزاد. تو وہ اپنی کیفیت بتا کے مطلب پوچھ لیتا ہے. میں آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، کوئی بات نہیں، یہ میرے رابطے بھی رہے گا، کوئی کسی طرح کا مسئلہ ہو تو آدمی کر دیں گے، اس طرح کا مسئلہ کوئی پیش آئے تو کیا کریں. تو انشاءاللہ میں کوشش تو کروں گا کہ جواب دے دوں فوراً. ہر مسئلہ کتابیں یہ ساتھ رکھیں گے، امید ہے انشاءاللہ رفیق الرحمن ہے، آپ لوگ بھی رکھیے گا، یہ بھی رکھیں گے، بارش یہ ہو سکے ساتھ لے جائے، ورنہ موبائل کے اندر آج کل ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے، عربی کی بھی کتنے مناسب ملا نکالی بڑی زبردست کتاب اس حوالے سے، وہ رکھ لے آگے. البحر العمید بڑی اچھی کتاب ہے اس کے بارے میں، وہ رکھ لے ساتھ، موبائل کے اندر رکھ لے، جب مسئلہ ہو تو وہاں سے دیکھ لے آگے، کوئی سمجھ نہ آئے کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو کر لے. ایک بات مجھے یاد آ گئی احرام کے دوران، پھر میں انشاءاللہ اگلے مرحلے کی طرف جاتا ہوں. جوتے وہ والے پہننے جس میں ایڑی بھی نہ چھپے اور درمیانی ہڈی بھی نہ چھپے اور یہ جوڑ بھی نہ چھپے. یہ دیکھیں، یہ درمیانی جوڑ، یہ اوپر اوپری ہڈی ہے جی، جہاں تسمہ باندھا جاتا ہے وہ جگہ، اور جوڑ، یہ والا جوڑ، اور اسی طرح ٹخنا، یہ سائڈ پہ جو ٹخنا ہے یہ نہ چھوڑے نظر آتے ہیں. پر یہ سمجھ تو آگی بات، یہ چیز چھپے گی. عام طور پہ ہوائی چپل جو ہوتی ہے اس طرح کی چپل ہوتی ہے وہ صحیح رہتی ہے، ورنہ یہ اوپری ہڈی چھپ گئی، پاؤں کے درمیان جو ہڈی اوپری ہوئی، یہ ہٹا دیتے ہیں، اس کو دکھا دیتے ہیں. یہ اوپری ہڈی یہ نہ چھپے، یہ اسی طرح یہ جوڑ نہ چھپے، اسی طرح کے ٹخنے نہ چھپے. یہ بات اس طرح کا جوتا پہنے. تو بعض لوگ ابھی کوئی جوتا مجھے دکھا رہا تھا کہ وہ یہاں سے باندھا ہوا، باقی یہ تو ٹھیک تک نہیں چھپا ہوا، یہاں سے وہ باندھا ہوا، تو یہ بھی جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو یاد رہے کہ اس طرح کا جوتا اگر پہنا 12 گھنٹے سے کم وقت کے لیے پہنا تو صدقہ، اور 12 گھنٹے کے سے زیادہ پہن لیا تو پھر دامن لازم آ. جی 12 گھنٹے کو بتا دیا. اصل ہوتا یہ ہے کہ یہ 4 پہر تک جوتے والا جو کیا یعنی 12 گھنٹے، یا چہرہ ڈھانپا یا سر ڈھانپا مرد نے، عورت نے چہرہ یا مرد نے چہرہ یا سر، 12 گھنٹے کے لیے اگر ڈھانپ لیا تو دم لاتے بات. اور اگر 12 گھنٹے سے کم ڈھانپا، چوتھائی ہے سے زیادہ چہرہ وغیرہ، تو صدقہ لاتے. اور پاؤں بھی اس طرح کا مطلب ڈھانپ لیا چوتھائی ہے سے زیادہ، یعنی اس طرح کے جوتے پہن لیے کہ یہ چھپ گئی تھی، تو پھر وہ 12 گھنٹے ہے تو دم، اور 12 گھنٹے سے کم ہے تو صدقہ سے ایک صدقہ دے دو. صدقہ سے تو دم کی دوبارہ وضاحت کر لوں کہ دم کا مطلب ہوتا ہے بکرا، بکری، دمبا دمبی، اس جنس کی جو بھی چیز ہے وہ وہی حرم کے اندر ذبح کر لوں. اور صدقہ فطر سے مراد یہ جو صدقہ فطر ہم دیتے ہیں صدقے سے مراد یہ یعنی 320 روپے 2 کلو آٹا گندم یا اس کا آٹا 2 کلو تقریباً، ویسے 2 کلو سے 80 گرام کم ہوتا ہے لیکن تقریباً 2 کلو لگا 2 کلو آٹا ان کی قیمت ہو. وہ پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں، وہاں دینا ضروری نہیں.
واپس آ کے بھی دے سکتے ہیں، لکھ لیں کہ وہاں دے دو، چلو نوٹ کر لیں کہ 1 صدقہ 2 صدقے 3 صدقے 12 صدقے ڈبل 12 جتنے ہو وہ آ کے یہاں دے صدقے، خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہو۔ ہاں جان بوجھ کے کیا تو پھر توبہ بھی کرنی ہوگی، گناہ بھی، بھول کر ہو گیا، غلطی سے ہو گیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن صدقہ پھر بھی دینا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا جی، یہ صحیح بھی ہوگی۔ اس کے بعد حلق یا قصر کروانا، حلق کا مطلب ٹینٹ گنج پورا سب، یہ مرد کے لیے افضل ہے، لیکن قصر کروائے گا تب بھی چل جائے گا، جبکہ عورتیں صرف قصر کروائیں گی، وہ حلق نہیں کروا سکتی، ٹنڈ نہیں کروا سکتی، گنج نہیں کروا سکتی۔ وہ قصر کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بال ہیں سر پہ ان کی، کیونکہ بال لمبے ہوتے ہیں تو پیچھے سے وہ جو چٹیاں وہ پکڑ لیں، اس کے ویسے تو چوتھائی حصہ ایک پورے کے برابر کاٹنا ہے نیچے سے، چوتھائی حصہ نیچے سے، اس لیے کہہ رہا ہوں عام طور پہ نیچے سے کاٹنے ورنہ تو جتنے لمبے بال ہیں تو سب سے نیچے گلے سے کیوں کاٹا جائے گا، چوتھائی حصہ ایک پورے کے برابر، ایک پورے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ 3 حصے کر لیں، یہی کر لیں، تاکہ وہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ پورے سے کم وہ چوتھائی سے کم نہ ہو، تو 3 حصے کر لیں، چٹیاں کے 3 حصے کر لیں۔ 3 حصے کرنے کے بعد پہلے ایک سائڈ کا ایک پورا کاٹ لیں، پھر بعد میں جو عمرہ کریں گے تو دوسری سائڈ کا، پھر عمرہ کریں گے تو تیسرا، تو بال برابر ہو جائے گا 3 عمروں میں، 3 دفعہ وہ قصر کرانے میں، تو ایک پورے کے برابر بال کاٹ لیں۔ مرد کے بال بھی اگر لمبے ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کے وہی 1/4 حصہ پورے کے برابر کاٹیں گے تو یہ قصر ہے، بال۔ بعض لوگ ادھر دیکھ کر دیکھیں کیا کرتے ہیں، وہ شفافے وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کا مسئلہ ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بال کاٹ لیے تو چلو نکل، یہ نہیں کرنا، قصر بھی کرنی ہے تو 1/4 بال پکڑ کر ایک پورے کے برابر کاٹ، کم از کم ایک پورے کے برابر، تب جا کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو۔ اور مرد کے لیے افضل تو حلق کروانا ہے، حضور نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہوئی اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ، تو لہذا حلق کرانا یہ افضل ہے۔ اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے اور آپ مکے میں دن گزارنے ہیں، آپ طواف کریں، وہاں پر قرآن پاک ختم کریں، ادب آپ بھی لے کے، لیکن یہاں گپے کی آنکھ بڑی لگتی ہے تو لگا رہی ہے۔ گپوں میں ایک نقصان یہ ہے کہ گرتے ہوتی ہیں، چگلیاں ہوتی ہیں،